قدیم زمانے میں بابل کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا۔ وہ اپنی طاقت، اپنی دولت اور اپنی سلطنت کی وجہ سے بہت مغرور تھا۔ وقت کے ساتھ اس کے اندر تکبر اتنا بڑھ گیا کہ اس نے خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی اور دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نمرود نے بڑے بڑے محلات بنوائے، مضبوط فوج کھڑی کی اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اسی کے آگے سجدہ کریں۔ جو اس کی بات نہ مانتا اسے سخت سزا دی جاتی۔ شہر کے ہر طرف اس کے خوف کا سایہ تھا۔ لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے اور دل میں اس سے نفرت بھی کرتے تھے، مگر مجبوری کے ہاتھوں خاموش رہتے تھے۔ انہی دنوں اللہ نے ایک نبی کو اس سرزمین پر مبعوث فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ سچائی اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے، بتوں کی پوجا کو جھوٹ قرار دیتے اور لوگوں کو سمجھاتے کہ اصل طاقتور اللہ ہے، نہ کہ نمرود جیسے بادشاہ۔ جب نمرود کو پتا چلا کہ کوئی شخص لوگوں کو بتا رہا ہے کہ نمرود خدا نہیں ہے تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا۔ دربار میں ہزاروں لوگ موجود تھے۔ سب جانتے تھے کہ نمرود کے سامنے سچ بولنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، یہ تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ وہ کون ہے؟ کیا وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے وقار کے ساتھ بولا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے غرور بھرے انداز میں کہا، زندگی اور موت؟ یہ تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کو رہا کر کے کہا کہ میں نے اسے زندگی دی اور دوسرے کو قتل کر کے کہا کہ میں نے اسے موت دی۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، اگر تم واقعی خدا ہو تو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ پورا دربار ساکت اور بادشاہ کے چہرے پہ شرمندگی تھی۔ وہ کچھ نہ بول سکا، مگر اپنی شکست کو چھپانے کے لیے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ بہت بڑی آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا جائے۔ کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں۔ اتنی بڑی آگ تھی کہ اس کی تپش دور دور تک محسوس ہوتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ آج ابراہیم کا نام بھی مٹ جائے گا، لیکن اللہ نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ آگ گلزار بن گئی۔ نمرود حیران رہ گیا۔ اس کے غرور کے ایوان لرز گئے، مگر اس کا دل ہدایت سے مزید دور ہوتا چلا گیا۔ وہ سوچتا رہا کہ ابراہیم کو مارنے کا کوئی اور طریقہ نکالے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن نمرود نے ایک نیا پلاؤ باندھا۔ اس نے کہا کہ میں آسمان پر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ آسمان کا رب کون ہے۔ اس نے پرندے باندھ کر ایک بڑی سی جھولا نما ساخت تیار کی، مگر جتنا اوپر جاتا اتنی ہی ہواؤں سے نیچے دھکیل دیتی۔ تھک کر واپس لوٹ آیا۔ اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ پھر ایک دن اللہ نے ایک معمولی سے مچھر کو حکم دیا، ہاں ایک چھوٹا سا مچھر۔ وہ مچھر اڑا، بادشاہ کے ناک میں داخل ہوا اور دماغ تک پہنچ گیا۔ نمرود درد سے چیخنے لگا۔ اس کے وزیر، اس کی فوج، اس کے طبیب، کوئی بھی اسے ٹھیک نہ کر سکا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا درد کم کرنے کے لیے سر پر ہتھوڑے مرواتا، لیکن مچھر اسے اندر سے کھاتا رہا۔ اس کی طاقت، اس کا غرور، اس کا تخت سب بے معنی ہو گئے۔ آخر کار وہ مچھر ہی اس عظیم بادشاہ کی موت کا سبب بنا۔ انجام کیا ہوا؟ وہ نمرود جو خود کو خدا سمجھتا تھا، ایک ننھے سے مچھر نے اسے خاک میں ملا دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل بادشاہت اللہ کی ہے۔ جو انسان غرور کرتا ہے اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ مزید تازہ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔